ولایت فقیہ کے عنوان سے سوال یہ اگر اجازت دیں تو، چونکہ اس عنوان سے مومنین اکثر پتہ نہیں جی یہ علی مولا دے مقابلے میں لے آئے تو یہ ہو گیا، یوں نہیں ہے۔ ولایت فقیہ کیا ہے؟ سامعین گرامی، اکثر ایسے موارد آتے ہیں ہماری زندگی میں کہ جہاں پہ یہ تو طے ہے کہ ہماری رسائی براہ راست امام زمان علیہ السلام تک نہیں، ہم نہ اپنے مولا سے کچھ پوچھ رہے ہیں، نہ چونکہ امام پردہ غیبت میں امام خود فرماتے ہیں جس نے میری ملاقات کے لیے کہا تو وہ جھوٹا ہے، وہ اس کی تصدیق نہ کرنا، تو ہم تو سیدھی سی بات ہے ہماری رسائی نہیں ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے مسائل مومنین کے اس طرز کے آتے ہیں، فقہ کے اندر بہت سے ابواب ہیں جن میں اذن امام کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا جہاد ابتدائی، تو جہاد ابتدائی کے لیے اذن امام کا ہونا ضروری ہے۔ اگر جہاد ابتدائی مثلا ایسے خود ایک لشکر تیار کیا جاتا ہے، دوسرے علاقے پہ چڑھائی کر دی جاتی ہے، یہ جہاد ابتدائی ہوگا، تو اس جہاد ابتدائی کے لیے معصوم کی اجازت ضروری ہے۔ اگر آپ بغیر اذن معصوم کسی علاقے پہ چڑھائی کرتے ہیں اور فتح ہو جاتی ہے تو جتنا مال غنیمت ملے گا وہ آپ پر لینا حرام ہوگا، سارا مل کے امام میں چلا جائے گا، تو جائز نہیں ہے۔ اچھا، کچھ موارد ہیں کہ جہاں پر ہماری رسائی، بلکہ بہت سے موارد میں ہماری رسائی نہیں، اکثر میرے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں۔ مثلا طلاق، اللہ نے اس کا اختیار مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے، ولایت فقیہ اسی سے واضح ہو جائے گی، یہ اللہ نے مرد شوہر کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اب فرض کر لیں، میرے پاس چونکہ اکثر کیسز ایسے معاملات آتے رہتے ہیں کہ مرد زوجہ کو طلاق بھی نہیں دے رہا اور رکھ بھی نہیں رہا، یعنی بساتا بھی نہیں ہے، چھوڑتا بھی نہیں ہے، تنگ کرتا ہے، اذیت دیتا ہے۔ اب وہ طلاق کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، عورت کہاں جائے؟ آپ کہیں گے کھلا لے گی عدالت سے، ان عدالتوں سے، تو اس عدالت کو مذہب اہل بیت عدالت نہیں مانتا، تو اس کے فیصلوں کو فیصلہ کیسے مانے گا؟ لہذا اگر کھلا لے گی تو قانونی کھلا ہوگی، شرعی کھلا نہیں ہوگی۔ ابھی تک یہ کھلا ملنے کے باوجود وہ شرعاً اس شوہر کی زوجہ سمجھی جائے گی، اور اگر اس کھلا پر اگر وہ آگے شادی کرتی ہے تو ساری زندگی حرام ہوگا، ساری زندگی فعل حرام ہوگا، اور جتنے بچے پیدا ہوں گے حلالی نہیں ہوں گے، سب حرامی ہوں گے۔ لہذا اچھا، اس عدالت کی کھلا کو اہل بیت کا مذہب کھلا مانتا نہیں، شوہر اجازت نہیں دیتا، نہ رکھتا ہے نہ چھوڑتا ہے۔ عورت کہاں چلے جائے؟ امام تک رسائی کوئی نہیں ہے کہ امام خود معاملہ حل کر دے، وہ ان کے پاس اللہ نے اختیار ان کو دیا، امام وہ اختیار استعمال کر لیں، امام تک رسائی کوئی نہیں۔ اس عدالت کی کھلا کو میرے مولا کا مذہب کھلا مانتا کوئی نہیں۔ شوہر تین ہی رستے تھے، تینوں رستے بند ہو گئے، شوہر اجازت دیتا کوئی نہیں۔ اب کیا کرے؟ اور مر جائے کہ شوہر تو ایک اور شادی کر سکتا ہے بغیر اجازت، اس کو عورت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر پوچھے اجازت لے شادی کر سکتے۔ عورت کہاں جائے؟ نہ امام تک رسائی ہے، نہ شوہر اجازت دیتا ہے، نہ اس عدالت کی کھلا کو میرا مذہب کھلا مانتا ہے، صحیح طلاق مانتا ہے، پھر کرے کیا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام کی غیبت میں فقہا تک، یعنی حاکم شرع جو ہے اس تک رسائی اختیار کی جائے گی، اپنا سارا کیس، سارا معاملہ لکھ کر فقیہ کو بھیجا جائے گا، عورت بھیجے گی کہ جناب عالی میری یہ مشکلات ہیں، یہ نہ مجھے رکھتا ہے نہ مجھے چھوڑتا ہے، میں نے یہ کھلا لے لی ہے، لیکن میرا مذہب آپ کا بتایا ہوا، امام کا بتایا ہوا، مجھے اس کھلا کو کھلا نہیں مانتا، 12ویں آقا تک میری رسائی کوئی نہیں، اب میں کیا کروں؟ تو یہاں جو فقیہ ہے نا، وہ فقیہ کوشش کرے گا
کہ اس کا شوہر مان جائے اور اجازت دے دے. اگر اجازت نہیں دیتا تو فقیہ کو معصومین کی طرف سے کچھ اختیارات ودیت کیے گئے احادیث کے ذریعے. تو فقیہ کیا کرے گا؟ ان اختیارات کو استعمال کرے گا اور خود اس عورت کے لیے صیغہ طلاق جاری کر دے گا. اب جن اختیارات کی بنا پر یہ فقیہ اس عورت کو صیغہ طلاق جاری کرے گا، انہی اختیارات کو ولایت فقیہ کہتے ہیں. شوہر اگر، ایک اور فرق ہے اس میں، شوہر اگر خود اجازت دیتا صیغہ طلاق کی، چونکہ ہمارے مذہب میں صیغہ طلاق پڑھا جاتا ہے عادل گواہوں کی موجودگی، میں نے خطبے میں بھی بیان کیا، تو اس میں اس کو اختیار تھا کہ رجوع کر سکے. لیکن اب جب فقیہ نے، حاکم شرع نے اپنے اختیارات جو معصومین نے دیے ان کو استعمال کر کے صیغہ پڑھ دیا، تو اب اس کو رجوع کا اختیار بھی نہیں رہے. یہ ہے ان اختیارات کا استعمال، یہ ولایت فقیہ کہلاتا ہے. یہ جو اختیارات معصومین نے احادیث کے ذریعے فقیہ کو دیے ہیں، ان کو ولایت فقیہ کہتے ہیں.